فلور دیا ہے سر، پہلے اپوز کیا ان کو دے لیں. میں حولدار کی بہت عزت کرتا ہوں. ایک حولدار اور سپاہی ایک بہت باعزت لوگ ہوتے ہیں جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس میں کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے مجھے حولدار کہا، میں سر آنکھوں پہ. جی گور صاحب، پہلے ان کو بات کرنے کا موقع دے دینا. گور صاحب بات. جناب اسپیکر، اگر ان کو پہلے دے دیں. دیکھیں جب یہ بل انٹروڈیوس ہوتا ہے اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے. یہ بل ابھی کہیں کمیٹی سے ہو کے واپس نہیں آیا کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو، تو آپ پوائنٹ آف آرڈر پہ کرنا. جی مجھے رولز. جناب اسپیکر، سب سے پہلے بات کیجئے. میں جناب اسپیکر سب سے پہلے تو اس بات کی فرم کر دیتے ہیں کہ جو ریزولوشن پاس ہوا سب نے یونانیمسلی کیا ہے. گورنمنٹ کے ساتھ اس ریزولوشن پہ ہم نے کل بھی بات کی تھی اور اس کو ہم نے اپروو کر دیا تھا. بلکہ انفیکٹ ہم اپنا ہی ریزولوشن لے کے آئے تھے تھنکنگ کہ اگر ان کی میں کوئی ورڈنگ کا فرق ہو تو ہم اپنا اور اسٹرانگر ورڈڈ ریزولوشن اس کو پاس کروائے. اس میں ہم نے پاس کیا. جناب اسپیکر، دی ادر ڈے ہم نے پیلسٹائن کے ساتھ اگینسٹ اسرائیل بھی اس ریزولوشن میں ہم ساتھ تھے. جب گورنمنٹ کی طرف سے پاکستان کے لیے کچھ ہوا ہے، چاہے وہ سی پیک تھا، پھر بھی ہم حکومت کے ساتھ رہے. چاہے اسپیکر صاحب اگر گورنمنٹ کے پاکستان کے فرینڈلی کنٹریز کے ہیڈ آف سٹیٹ باہر سے آنے تھے، اس میں بھی شرکت کرنا ہمارا تھا اور ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس میں شرکت کریں گے. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں یہ عرض کروں سب سے پہلے جو پوائنٹ آف آرڈر تھے، جس طریقے سے قانون سازی ہو رہی ہے اس پارلیمان کو نہیں، پارلیمان سپریم ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ سپریم ہو. باوجود اس کے کہ اس میں بیٹھے ہوئے لوگوں پہ اسٹرانگ ریزرویشنز ہیں ہماری، لیکن اس حکومت کی ایک شیوا رہا ہے. یہ 9ویں لیجسلیشن ہو رہی ہے اس پارلیمنٹ میں، 8واں سیشن ہے، اس میں یہ 9ویں لیجسلیشن ہو رہی ہے. ایچ اینڈ ایوری ٹائم جب لیجسلیشن ہوتی ہیں تو آپ رول کو سسپینڈ کرواتے ہیں. آپ ون گو میں ساری کی ساری رپورٹیں رکھواتے ہیں، ون گو میں پورا بل رکھواتے ہیں اور اس پہ کبھی بھی کوئی ڈسکشن ہوئے بغیر آپ اس کو پاس کروا دیتے ہیں. یہ اس حکومت کے ممبران سے بھی پوچھے، ان کے ممبران کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کون سی لیجسلیشن ہو رہی ہے. جناب اسپیکر، یہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہے یہ نہ صرف رولز کے خلاف ہے اور نہ صرف یہ قانون کے خلاف ہے، بلکہ یہ صریحاً آئین کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ساری کی ساری کوشش صرف یہی ہے، جس طریقے سے فارم 47 کو چینج کر کے انہوں نے اپنی حکومت بنا لی ہے، اسی طریقے سے اس مرتبہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس وومن کی اور مائنارٹی کے سیٹ ان کو لے لیں. جناب اسپیکر، 78 سیٹیں تھیں ہماری، 78 سیٹ میں 67 سیٹیں ہیں وومن کی اور اس میں ہیں 11 سیٹس مائنارٹی کی. جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کے لیے ہم نے 4 اپلیکیشنیں الیکشن کمیشن میں بھجوائی تھی. قانون کے مطابق ہوا یہ تھا کہ جس وقت نامینیشن پیپر ہم نے فائل کیے، وہ نامینیشن پیپر کے ساتھ فارم 33 آیا. فارم 33 میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سارے کینڈیڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کے تھے. وہ سپریم کورٹ کے ریکارڈ میں موجود ہیں. وہ جس وقت ہم نے سارے کے سارے کینڈیڈیٹ نے اناؤنس کیا، نامینیشن پیپر فائل کر لیے، ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کے بعد ایک سازش کے تحت پاکستان تحریک انصاف سے نشان لیا گیا اور سارے کینڈیڈیٹ کو آزاد نشانات الاٹ کیے گئے. اس کے باوجود کہ ہروانے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجارٹی کے ساتھ جیت چکی ہے وہاں 45 کے مطابق. وہ جو فیکٹس اینڈ فگر ہم نے آج تک دیے ہیں، ان میں سے کسی ایک ایمنے نے اس کی تردید نہیں کی. ہم نے ان کو رکھ کر کے کہا، انکلوڈنگ نواز شریف، کہ یہ سیٹ آپ اس فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں. ایون ان کی طرف سے تردید نہیں آئی ہے کہ یہ میرے فارم 45 پہ میں جیت چکا ہوں. یہ آج بھی ہارے ہوئے ہیں اور یہ کل بھی ہارے ہوئے تھے. جو ریزرو سیٹیں ہماری آئیں، جناب اسپیکر، رول اپلائی یہی ہے، سپریمیسی آف پارلیمنٹ یہی ہے، جمہوری اقدار یہی ہے کہ تصفیہ کا ایک طریقہ کار ہے. سب سے پہلے ہم الیکشن کمیشن گئے، پھر ہائی کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ آئے. سپریم کورٹ کے 3 جج صاحبان نے ان کا نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا. 13 جج صاحبان سپریم کورٹ کے بیٹھ گئے. 11 جج صاحبان نے اپنے رائے دی. انہوں نے یونانیمسلی یہ ہولڈ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی تھی، ہے اور رہے گی. اس
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि हम ही इंटाइटल थे उन सारे सीटों के, और तस्वीर का तरीक़ेकार यही है कि एक मर्तबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सो वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आईन का इंटरप्रिटेशन कर लिया, वो फाइनल वर्ड है। ये पार्लियामान उस इंटरप्रिटेशन को सेट असाइड नहीं कर सकती। कानून साजी आप कर सकते हैं। इसमें जनाबी स्पीकर एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने हमसे निशान लिया सोचते हुए कि लोग भूल जाएंगे। लोग इमरान अहमद खान नियाजी का नजरिया नहीं भूले, वो लोगों में शरीयत कर बैठा है। कल आपने अवाम की जमे गफीर देख लिया है, और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। जद्दे जाएंगे। जनाबी स्पीकर, आप कानून साजी कर रहे हैं, इब्तिदा इसकी ये है कि ये शुरू होगा 2017 से। इटको आप रेट्रोस्पेक्टिव देते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप देते हैं कि ये इंपैक्ट होगा 2017 से, और आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और डिक्री को सेट असाइड करने की कोशिश कर रहे हैं इस ऑर्डर के थ्रू। ये औरतें और माइनॉरिटी हमारा हक है। इसमें 3 चीजें उन्होंने रखी है कि डिक्लेरेशन अगर किसी ने दी है, जनाबी स्पीकर इतने उजलत में इन्होंने ये अमेंडमेंट पास कर दी है, आप दोनों साथ रखे, आपका वजीर कानून यहां बैठा हुआ है, इन दोनों चीजों में जनाबी स्पीकर आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। सिर्फ इनसे पूछ ले कि आपकी वर्डिंग में भी गलती है। ये वर्डिंग आपने कैसे रखी है? ये वर्डिंग में आपने 2 प्रोवाइजो डाले कि 1 प्रोवाइजो डाला है। अपने आईन को देखे, ये किसके कहने पे आप कर रहे हैं कानून साजी? ये आपका 1 प्रोवाइजो है कि 2? आईन का आर्टिकल 51 कहता है हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 3 दिन का टाइम है, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहे वो कर दे। आपने इस्लाम में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? ये आपने इस एक्ट में करवाया, आप इस एक्ट में ये करवा रहे हैं। आपने अमेंडमेंट ये करवाई, फिर दूसरी अमेंडमेंट ये करवा रहे हैं। इरिवर्सिबल लिखा हुआ था पहले, अभी आपने इसमें रखा इरिवर्स भी लिखा कि नॉट बी सब्स्टिट्यूटेड और विड्रॉन। आपने काश सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का ऑर्डर पढ़ चुके होते तो कभी यह लेजिस्लेशन ना करते। उन्होंने 2 अलग अलग लॉ डिक्लेयर किए थे। एक लॉ डिक्लेयर किया पॉलिटिकल पार्टीज का और दूसरा डिक्लेयर किया कैंडिडेट्स का। उनका आर्टिकल 17 है, वो जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उनका राइट है, उस पर कहां की कतगन आप लगा सकते हैं। ये सारी गैर आईनी और गैर कानूनी और रूल्स के अगेंस्ट लेजिस्लेशन है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। जनाबी स्पीकर, आपकी आईनी जिम्मेदारी है, आप कानून साजी की इजाजत देते हैं। क्या कोई बंदा फ्लोर ऑफ द हाउस पे कोई एमएनए मांगे, क्या उसका ये राइट है कि ऐसे लेजिस्लेशन के बिल प्रेजेंट करे जो आईन से मुतसादम हो? क्या एक दिन में आपने इसको पार्लिमानी पार्ट कमेटी में भेजा? क्या ये बिल आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को भेजा है? आपने लॉ एंड जस्टिस कमेटी को नहीं भेजा। आपने इतनी उजलत किस बात की है? आपने वो अमेंडमेंट यहां से शेयर की। आप हम तो अपोजिशन है, हमें तो आप टाइम ही नहीं देते। लेकिन इनसे पूछे, इनके किसी एमपीए से अभी एमएनए से आज पूछ ले, उनको कहो उसमें क्या मौजूद था। ये नावाके पे इनको भी नहीं पता। जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के हर डिसीजन को आप सेट असाइड करवा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के फाइनल डिसीजन आने के लिए तस्वीर का तरीक़ाकार ये होता है, ईवान उसको सेट असाइड नहीं करती, उसको ऑनर करती है। फैसले ऑनर किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। एक फाइनल वर्ड होता है जिस पे लोग लब्बे कह के कहते हैं कि अब तस्वीर हल हो गया, वो जिसके फेवर में हो। हम इसकी बहुत शदीद मजम्मत करते हैं, ऐलान करते हैं कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। जनाब स्पीकर, आपके नोटिस में एक चीज दोबारा गोश गुजार कराऊं। हर रोज हमने कहा है
آج دوبارہ آپ کے نوٹس میں لے کے آ رہے ہیں. اتنی ہمت نہیں ہے ادھر دکھا. اتنی ہمت واقعی نہیں ہے. ہم بارہا یہ اس پارلیمان میں کہہ چکے ہیں کہ جناب اسپیکر اگر آپ پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے، پولیٹیکل پارٹی کو آپ پولیٹیکل سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے گا اور آپ کا نتیجہ بھی حسینہ واجد جیسا ہی ہوگا. جناب اسپیکر اس پہ میں نے وزیر اعظم کی توجہ مبذول کروا لی تھی. وزیر اعظم نے یہاں انڈرٹیکنگ کا کہا تھا اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا تھا وزیر اعظم صاحب نے کہ میں اس کو اسپیکر صاحب کے سامنے لے کے آؤں گا انفورس ڈس اپیئرنسز. جناب اسپیکر صاحب آپ سے ہماری یہ توقع ہے، آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، آپ چیئر ہیں، ہم ہمیشہ آپ کا ریگارڈ کرتے ہیں، آپ کو زیادہ پروٹیکٹ اور ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے انفورس ڈس اپیئرنس اس پارلیمان میں، ہمارے کل ایک بھائی کی شہادت کی ڈیتھ ہوئی ہے، ممتاز مصطفیٰ صاحب، اس پورے ہاؤس کو ہمیشہ سے یہ دکھ رہے گا وہ اپنے گھر میں نہیں مر سکا. وہ گھر جانا چاہ رہا تھا لیکن اس بربریت کی وجہ سے گھر نہیں جا سکا. آپ کو آواز دینا ہوگا. آپ کے نوٹس میں ہم لے کے آئے تھے، آپ نے گاؤن پہنا ہوا ہے، اس ایوان میں گاؤن پہنے کے وقت آپ نے اس ایوان پہ عیسائیین کا حلف اٹھایا تھا. ہم ہمیشہ آپ کو حلف یاد کراتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کو حلف یاد کراتے ہیں. یہ حلف ہم آپ کو یاد کراتے ہیں جناب اسپیکر. آپ ہمارے اتنی اسپیکر ہے جتنا ان کے اسپیکر ہے، آپ یونائٹڈ اسپیکر ہیں. ہم آپ کو یہ حلف یاد کراتے ہیں ہمارے ممبر کی ڈیتھ یہاں کیوں ہوئی، وہ اپنے گھر کیوں نہیں جا سکا. اریسٹ، صرف اریسٹ نہیں، ان کو ڈس اپیئرنسز کی. جناب اسپیکر ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کائنڈلی اس رولز کے مطابق، ان رولز کے مطابق آپ پارلیمنٹ اسپیشل کمیٹی بنا لیں کہ وہ کمیٹی ایکسکلوسیولی ہمارے پارلیمنٹیرین کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور جو ڈس اپیئر ہوئے ہیں ان کو ایکسکلوسیولی وہ کمیٹی دیکھ لیں. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں اسپیشل پارلیمنٹری پارٹی بنانا رولز میں آپ کا اختیار ہے. یہ رولز میں لکھا ہوا ہے جناب اسپیکر، رول 186 میں لکھا ہوا ہے. جناب اسپیکر ہم آپ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں اپوزیشن کہ آپ یہ اسپیشل کمیٹی بنا لیں. اسپیشل کمیٹی بنا کر کے اس میں صرف پارلیمنٹیرین کے انفورس ڈس اپیئرنس کے کیسز بھیجے. کل ہائی کورٹ میں جو میں نے سٹیٹمنٹ یہاں وزیر اعظم کو خطاب میں جو میں نے کہا تھا، کل ہائی کورٹ کے جج نے وہ پورا ٹرانسکرپٹ پڑھا ہے. ہائی کورٹ کے جج نے وہ پورا ٹرانسکرپٹ ان کے پروسیکیوشن کو بھی پٹ کیا. جناب اسپیکر ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ کمیٹی آپ بنا لیں تاکہ اس لانگ سٹینڈنگ ایشو کو ایڈریس کیا جا سکے. شکریہ جناب اسپیکر. محمود خان اچکزئی صاحب.